آج جو ماحول بن رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عمر کے پہلے بالغ ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ 8 سال کی بچیوں کو میں نے دیکھا کہ انسٹاگرام پر 4 آئی ڈی بنا کے رکھی ہے انہوں نے، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج سماج میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نوجوان فخر کرتے ہیں کہ میرے اتنے لڑکیوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت کو قرار دیا تھا۔ ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورت عالمہ بن جائے اور مرد عالم بن جائے تب بھی فتنہ ہے مرد عورت کے لیے۔ عورت اپنے زمانے کی سب سے نیک عورت ہے اور مرد اپنے دور کا سب سے بڑا متقی مرد ہے، لیکن اگر مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تیسرا وہاں شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو فحشاء سے بچاؤ اپنے آپ، بے حیائی سے بچاؤ۔ زلزلے آج آ رہے ہیں اور زلزلے آ کر کے یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ سماج کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری آئی اور اس نے بھی ہم کو یہ سبق دیا کہ بے حیائی کو اگر ہم نے نہیں روکا تو اس طریقے کے اور بھی وائرس آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی اس قوم کے اوپر عجیب و غریب بیماریاں آئیں گی۔ اور اب تو حالات یہ ہو گئے کہ عدالتوں سے قانون پاس ہو گیا کہ مرد اگر مرد سے شادی کر لیتا ہے اور عورت عورت سے اگر شادی کر لیتی ہے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے بھی شادی کے کارڈ آنے لگے کہ محمد جنید کی شادی محمد جاوید کے ساتھ ہو رہی ہے اور ریحانہ کی شادی شبانہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو بہت حیرت مت کیجئے گا، ہمارے ہندوستان کے قانون میں پرمیشن دے دی گئی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں میرے بھائی، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا اور پوری بستی پل بھر میں ختم ہو گئی، آج گاؤں گاؤں میں وہ گناہ بھی عام ہو رہا ہے اور مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے اور عورت عورت کے ساتھ اپنی لذت پوری کر رہی ہے۔ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، اس کو بھی روکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تم کو فحش کاموں سے منع کرتا ہے، والمنکر، اور اللہ تعالیٰ تم کو منکر سے، بری چیزوں سے تم کو روکتا ہے۔ جتنی چیزیں شریعت کے اندر روکی گئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس ایک لفظ کے اندر آ گئی، منکر کے اندر۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے اور برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑنے چاہیے اور آپ کو غصہ آنا چاہیے اور آپ کو اسے روکنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، بیٹی سج دھج کر کے گھر سے نکل رہی ہے اور باپ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ اسکولوں کے اندر سالانہ پروگرام ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، 15 سال کی 20 سال کی جوان لڑکیاں ساڑی پہن کر کے ناچ رہی ہیں اور باپ اور ماں ویڈیو بنا رہے اور بڑی خوشی سے اسٹیٹس لگا رہے میری بیٹی کتنا شاندار ڈانس کر رہی ہے۔ ہم ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے میرے بھائی، ہم اس نسل کی تربیت جیسی کریں گے ویسی ہی لڑکیاں پیدا ہوں گی، ویسی ہی اولادیں ہماری بڑی ہوں گی۔ آج آپ دیکھیے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں تم اپنی اولاد کی ذمہ داری کو محسوس کرو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد والو، یہ اولاد تمہاری گردن پر کل قیامت کے دن ذمہ داری بنے گی اور اللہ پوچھے گا کہ تم تہجد پڑھتے تھے اور تمہاری بیٹی رات میں 2 بجے غیر محرم سے بات کرتی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھے گا میری ماں باپ سے کہ تم تو پردے اور نقاب میں نکلتی تھی اور تمہاری جوان بیٹی 16 سال کی 20 سال کی سج دھج کر کے سنور کر کے بغیر پردے کے نکلتی تھی اور چہرے پر ایک چھوٹا سا ماسک لگا لیتی تھی اور تم نے اس کو اجازت دی تھی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ دیوس ہو گئے ہم، بے غیرت ہو گئے ہم۔
جب تک ہم غیرت کو اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے سماج سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ ماں باپ کو کبھی دکھ مت دینا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ ہے حقوق الوالدین، ماں باپ سے رشتہ توڑنا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس کے بعد سیپریٹ فیملی سسٹم۔ جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ باپ، ماں، دیور، جیٹھ سب ایک ساتھ رہیں، اور الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے اور ماں سے کوئی مطلب نہ رہے۔ یہ غلط ہے، دونوں سسٹم غلط ہے۔ نہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے، نہ یہ سیپریٹ فیملی سسٹم پوری طریقے سے صحیح ہے۔ اگر آپ شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے الگ بھی رہتے ہیں تو الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ میرے باپ، ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت دینا۔ ماں باپ آپ کے بچپن میں انہوں نے آپ کی وہ تکلیفیں برداشت کی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب ماں باپ نے آپ کی نادانیوں کو اور آپ کے رات رات پر رونے کو برداشت کیا ہے، آج 60 سال کا بوڑھا باپ اگر کسی بات پر ڈانٹ دے تو آپ برا مت مانیے، اس نے کئی بار آپ کی باتوں کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ظلم مت کیجیے میرے بھائی۔ دوسری چیز والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور تیسرا آدمی جس کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، آپ نے فرمایا الدیوس، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بغیرت مرد جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا، جو بیوی کے ساتھ فوٹو کھینچتا ہو اور فیس بک پر ڈالتا ہو، جو اپنی بیٹی، جوان بیٹی کا فوٹو فیس بک پر ڈالتا ہو، اسٹیٹس پر لگاتا ہو، اس بغیرت بھائی، اس بغیرت شوہر اور اس بغیرت باپ کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ تو بغیرتی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، فحشاء سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، والبغی، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ ظلم سے اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ کسی کی زمین آپ نے ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، اگر ایک بالشت آپ نے کسی کی زمین اگر قبضہ کر لی، طفق یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ کتنے مقدمے آج عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمے زیادہ چل رہے ہیں، لوگ ناجائز ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے آپ نے حرام کی پراپرٹی بنا بھی لی تو آپ نے بچوں کا فیوچر بنایا نہیں، بچوں کا فیوچر خراب کیا ہے۔ حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے ایمان اور تقوی کو مضبوط کرو، انشاءاللہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کے کام آئے گی، آپ کی راتوں کی تہجد آپ کے بچوں کے کام آئے گی۔ ہم نے سماج میں دیکھا ہے، ہمارے بنارس کے ایک صاحب کشمیر جاتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، کشمیر جاتے ہیں، ساڑی کا کاروبار کر رہے تھے، لاکھوں کا مال ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، ایک دھوکے باز آدمی ان کو ملا اور ان کی ساڑی کافی، ان کا مال لے کر کے چمپت ہو گیا۔ حاجی صاحب کشمیر کے تھانے پر گئے، رپٹ درج کروائی، FIR کروائی، تھانے دار کو پورا حلیہ بتایا۔ تھانے دار نے کہا حاجی صاحب ہو سکتا ہے وہ کہیں نکل گیا ہو، دور چلا گیا ہو، ہم تلاش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ کا مال مل جائے۔ حاجی صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، انسپکٹر صاحب میرا مال برباد نہیں ہو سکتا، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال چکا ہوں، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال چکا ہوں، میرا مال جائز اور حلال کمائی کا تھا، مجھے یقین ہے میرا مال برباد نہیں ہوگا۔ اور 24 گھنٹے کے اندر چور اور چوری کیا گیا مال برآمد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حرام کبھی کبھی زیادہ لگتا ہے اور حلال کم لگتا ہے، مگر اس حلال کے اندر پائیداری ہے اور حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر اگر آپ حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، ایک بہت مشہور کمپنی ہے
البیک نام سے. آپ مدینہ کے اندر دیکھیں گے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے بہت قریب میں البیک کا ریسٹورنٹ ہے، اور وہاں ایک چکن بنتا ہے، اس کو پورا مسالہ لگا کر کے فرائی کرتے ہیں، اس کو عربی میں بروست بولتے ہیں. بروست میرے خیال سے 12 یا 15 ریال کا ایک بروست ملتا ہے. میں 2017 میں گیا تھا تو میں نے کھایا تھا. ایک بروست کوئی کھا لے تو پیٹ بھر جاتا ہے. مجھے وہاں کے بھائیوں نے، سعودی عرب کے بھائیوں نے بتایا کہ البیک کمپنی کی جب شروعات ہوئی، اس کے مالک نے، جس نے اس کمپنی کی شروعات کی تھی ریاض میں، سعودی عرب کے شہر ریاض میں، اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں جب اس کو سیل کروں گا تو ہر پیس میں 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اگر میرا بروست 5 ریال کا ہے تو 5 ریال میں سے میں 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. اور اس کی مال میں اللہ نے اس کی تجارت میں بہت برکت دی. اس کے بعد جب وہ انسان مر گیا، اس کے مرنے کے بعد جس یتیم خانے میں اور جس مدرسے میں اور جن غریبوں کو وہ پیسہ دیا کرتا تھا، وہ لوگ جب اس انسان کے لڑکوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا باپ اپنی زندگی میں اپنی کمائی میں سے ہر اپنے پیس میں سے 1 ریال وہ ہم کو دیا کرتا تھا، تو کیا آپ لوگ اپنے باپ کی اس وصیت کو قائم رکھیں گے، اپنے باپ کے اس عمل کو قائم رکھیں گے؟ تو البیک کمپنی کے مالک کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہا کہ اگر ہمارا باپ ہر پیس میں 1 ریال دیتا تھا تو ہم انشاءاللہ 2 ریال دیں گے. ہم 2 ریال دیں گے، ہم اپنے باپ کا یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے. اور وہاں سعودی عرب کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس نے کاروبار شروع کیا در ریاض سے، اور آج پورے سعودی عرب کا کوئی ایسا شہر ایسا نہیں ہے، اب تو پوری دنیا میں البیک کے ریسٹورنٹ پھیل چکے ہیں، اور بڑا مشہور ان کے چکن وغیرہ کے آئٹم بڑے پسندیدہ مانے جاتے ہیں، بڑے اچھے مانے جاتے ہیں. تو حلال میں برکت ہوتی ہے میرے بھائی. انسان اپنے بچوں کے لیے حرام کمانے لگتا ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمانے لگتا ہے. کبھی بھی آپ حرام کا رخ مت کیجیے، اور کبھی کسی دوسرے کا حق مت ماریے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی سزا دے دیتا ہے، اور اس میں سے ایک گناہ یہ ہے البغی، کسی پر ظلم کرنا اور کسی پر زیادتی کرنا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ 6 باتیں ہیں. 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ نے منع کیا. اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا. اور 3 چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے، فحش کاموں سے، ولگر کاموں سے، اور تمام برے کاموں سے، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے. ان 3 کاموں سے بچ جاؤ اور ان 3 کاموں کو اپنا لو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان 6 باتوں پر ہم